جی ویلکم بیک. اکرام صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. میرج بیورو جہاں میچ میکنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, یہ سسٹم کیا ہے ویسے؟ ہاؤ ڈو یو آپریٹ؟ کہ جس طرح کوئی چاہتا ہے کہ جی میرے بچے کے لیے کوئی اچھا رشتہ بتائیں, بچی کے لیے, تو آپ کے پاس آتے ہیں, تو سسٹم کیا ہوتا ہے, لین دین کیا ہوتی ہے؟ لین دین اس میں مختلف طریقے ہیں مختلف لوگوں کے. کچھ لوگ تو ٹیلی فون پر ہی اپنے پرپوزلز جو ہیں وہ رجسٹر کروا دیتے ہیں. رجسٹر کی کوئی رجسٹریشن کی کوئی فیس ہوتی ہے؟ نہیں, کچھ لوگوں نے تو رجسٹریشن رکھی, وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ آئیں فارم فل کریں, ہماری اتنی رجسٹریشن ہے. زیادہ تر تو یہی کرتے ہیں. ہاں, تو رجسٹریشن آپ اپنا فارم فل کریں, آپ تمام پرٹیکولرز دیں, پہلے فیس دیں, پھر اس کے بعد آپ کو پرپوزل بتائیں گے. کتنی فیس ہوتی ہے؟ یہ مختلف ہے, مثلا ہر قسم کی. مطلب ایسے ہے کہ کوئی 1000 بھی لیتا ہے, تو ایسے لوگوں کا بھی میں نے سنا ہے جو 20,000 بھی پہلے ایڈوانس فیس لے لیتے ہیں. ایڈ میں الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں نا ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے؟ ایڈ کیا ہوتا ہے, لوگ کیا دیکھتے ہیں ایڈ پڑھتے وقت, کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے رشتہ اٹریکٹیو ہے؟ ہاں, اگر فرض کریں ہر قسم کا ایڈ, اگر بزنس مین فیملی ہے اور وہ چاہیں گے کہ ہمیں بزنس مین فیملی ملے, اگر بچی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے, اچھی کوالیفکیشن ہے اس کی, تو وہ بھی چاہیں گے ہمیں اس کے مطابق اچھی کوالیفکیشن ملے. ایک کروڑ پتی بیوہ, ویری اٹریکٹیو, یو نو, ایک کروڑ پتی بیوہ کے اوپر یا گرین کارڈ رکھتی ہے لڑکی ہولڈر. میں تو یہ زیادہ تر دیکھا ہے کہ جی عمر جو بھی ہے 40 سال یا یہ, لیکن گرین کارڈ ہے. اکثر تو سر یہ دیکھا گیا کہ ایڈز میں بہت جھوٹ ہوتا ہے. ہاں جی بالکل, عمر سب سے پہلے چھپاتے ہیں, اور میں لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی. یہ غلط ہے, اس میں جھوٹ ہوتا ہے. انویسٹیگیٹ, تو اس طرح انویسٹیگیٹ کیسے ہوتا ہے پھر؟ صحیح بات, یا تو آپ گارنٹی بھی دے دیں کہ ہم نے انویسٹیگیٹ سر کہ جو لوگ اپلائی کرتے ہیں. میں بتاؤں, مجھے 12-13 سال ہو گئے اس پر فیلڈ میں آئے ہوئے, اور آج تک کسی فیملی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمارا رشتہ غلط کروایا. کتنی شادیاں کرا آپ نے؟ 100 کے قریب آپ نے بتایا. ہاں, مور دین 100 کروا چکا ہوں. ان میں سے کتنی چل رہی ہیں؟ اور تقریباً اللہ کا شکر ہے ساری چل رہی ہیں. انویسٹیگیشن کی جو بات ہے نا, بعض کا دو میرے پاس ایسی فیملیز بھی آتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی سگے بھائی کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی, سگی بہن کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی, اور ان کی بھی ڈائیورس ہوئی ہوتی ہے, حالانکہ وہ انہیں بچپن سے جانتے ہیں, پھر بھی وہ ڈائیورس ہو جاتی ہے. لیکن میرج بیورو کے پاس جانے کا کیا صرف ایک فائدہ ہے کہ آپ کو رشتہ مل جائے گا, یا یہ کہ آپ کو انویسٹیگیٹڈ رشتہ ملے گا کہ جس میں پیچھے آپ کو بیک گراؤنڈ اور صحیح لوگ ملیں گے کہ یہ سچ ہے؟ جن لوگوں نے, اگر چاہے وہ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں, ان لوگوں نے ہمیں اپنے پرٹیکولرز دینے ہیں. اب کوئی فرض کریں کہ وہ مجھے بتاتا ہے کہ جی میرا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے, ریزیڈنسی کر رہا ہے, یا انجینئر ہے, سافٹ ویئر انجینئر, لمب سے پڑھ کے گیا, وہاں سے ماسٹر کیا, پی ایچ ڈی کیا, اب یہ جاب کر رہا ہے, تو میں وہاں پہ امریکہ کی اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرا سکتا, نہ میرے اتنے سورسز ہیں. اگر کوئی باہر پرپوزل کرے گا تو اس بچے یا بچی کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو یا بھائی یا بہن یا کوئی بھی وہاں امریکہ میں ضرور ہوگا. لیکن زیادہ انٹرسٹڈ کس طرح کے رشتوں میں ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں, زیادہ کیا اٹریکٹ کرتی ہے؟ گرین کارڈ؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہوتا. ڈاکٹر؟ یہ بھی نہیں ضروری. بزنس مین؟ ہر ایک فیملی کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. نو عمر دوشیزہ ہر قسم کی, ہر فیملی کی نہیں, ہر فیملی کی اپنی ریکوائرمنٹ. اگر کوئی بزنس مین فیملی ہے, کیا لگتا ہے کہ کس ایڈ کا, سر آپ لوگ ڈپلومیٹک ہو رہے ہیں بہت, مجھے بتائیں ایگزیکٹلی کس ایڈ کا آپ کو زیادہ رسپانس آتا ہے؟ فوراً فون بج رہے ہیں. نہیں, اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں لکھا ہو کہ بچی انتہائی خوبصورت ہے, اس کی اچھی کوالیفکیشن ہے, ایج اس کی زیادہ نہیں ہے. کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بچی خوبصورت ہے انتہائی؟ یہ تو یہ ماں بتاتی ہے آپ کو یا یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ نہیں, ہمیں بھی دیکھ کے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا, دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اس بچی کو کتنے نمبر ملیں گے. ہاں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ہم جاتے ہیں نا دیکھنے کے لیے کسی فیملی کو, ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ بچی کو پہلی فیملی آئے گی پسند کر لی, لیکن میں کئی فیملیوں کو میں نے گارنٹی دی ہے. گارنٹی؟ ہاں, کہ آپ جائیں انشاءاللہ آپ یہاں نہ نہیں کر کے آئیں گے, اور واقعی ایسے ہوا ہے. کیا رول ہوتا ہے بیچ میں کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ انویسٹیگیٹ نہیں کرتے, جو آپ لوگ تو ایک بیچ میں کہہ لیں کہ خبر رساں کے طور پہ کام کریں, تو وہ تو اس کے پیرنٹس بھی خود بھی کر سکتے ہیں. ایسے نہیں کر سکتے. ایسے ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, کئی فیملیز ایسی ہوتی ہیں ان کے اپنے ریلیٹیوز میں پرپوزل ہوتے ہیں, اور مجھے جب وہ فیملی بتاتے ہیں میں کہتا ہوں فلاں پرپوزل ہے, وہ ایک دوسرے کو آلریڈی پہلے جانتے بھی ہیں, لیکن وہ خود کہہ نہیں سکتے کسی کو. پہلے جی یہ انویسٹیگیشن جو ہے نا, یہ ایک حد تک تو بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, خاندان کی, لڑکے کی, لڑکی کی, اس کے دوست کون ہیں وغیرہ وغیرہ,
یہ انویسٹیگیشن ضروری ہے. کئی دفعہ اٹس اے گیمبل, میرج از اے گیمبل. کئی دفعہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں, لڑکا بھی ٹھیک ہے, کہیں جا کے کوئی زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی عجیب سی کوئی بات ہو جاتی ہے جس کو کوئی نہ پریڈکٹ کر سکتا ہے, نہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا. تو یہ گیمبل ہے. اس میں کیا ہے نا جی, گلٹ کم ہوگا, اس میں حالات ایسی ہیں جو آفٹر 30 ایئرز ہوئی ہیں, دونوں بڈھا بڈھی نے ایک دوسرے کو طلاق دے دی. وہ کیا وجہ کہ میں ساری زندگی برداشت کرتی رہی ہوں. وہ بھی کہتا ہے میرا حوصلہ دیکھو کہ میں نے تمہیں اتنا عرصہ برداشت کیا, پھر وہ ڈیورس ہو جاتی ہے. آخری سال میرے سکون سے گزرے, آخری سال سکون سے گزرے. اور ابھی ریسنٹلی ابھی ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ ایک 80 سال کی عورت اور 85 سال کے بندے نے شادی کی. ویسے انہیں 1.5-2 سال کے لیے کیا ضرورت اس کے لیے ایکسائٹمنٹ ہے. وائی ناٹ شرما رہی تھی اس بات کی شرم تھی. بس ایسا دن ہے نا کہ جی ہر کوئی انجوائے کرتا ہے کہ جی سیلیبریشن ہے. جی آسم صاحب, سماجی طور پہ جو ہماری ایک کمی ہے ہمارے اندر, اس کا بھی ذکر ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ شادی ہونی ہے, دو لڑکا اور لڑکی, ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ سگے بہن بھائی ہیں, لیکن ایک دوسرے سے رشتہ نہیں مانگیں گے. اس کے لیے بھی کہیں گے کہ تیسرا بھائی کہے یا تیسری ان میں بہن آئے, اس کو کہیں گے کہ یہ رشتہ کروا دے. یہ اس طرح کے کھل کے سامنے بات نہیں کرتے. یہ جو میرج بیوروز والے ہیں, اس کمی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. میں اکرام صاحب کی بات نہیں کر رہا, یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہوں گے, لیکن یہ بھی ہمارے ساتھ سامنے بیٹھے اس لیے ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے. آپ کو اجازت ہے پورے جو مرضی سوال کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ یہ جو کمی ہے اس کو میرج بیوروز نے جو ہے نا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ میرج بیورو کے پاس چلے جائیں, انہوں نے کہا جی ہماری 15,000 رجسٹریشن ہے اور یہ آپ پہلے پے کر دیں, ہم آپ کو یہ رشتے دکھائیں گے. رشتے ہمارے پاس ہر طرح کے ہیں, جیسے آپ ڈیمانڈ کریں گے ویسے رشتے ہم آپ کو دیں گے, اور رشتہ ہونے کے بعد ہم 50,000 روپیہ لیں گے اور یہ لیں گے اور وہ لیں گے. اس طرح کی ساری باتیں کرتے ہیں. اور جو ان دا مین وائل جو میڈیشن کروا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں یہ رشتہ ہے, آپ دیکھ لیں, فیملی کو پرکھ لیں, انویسٹیگیٹ کر لیں. میری طرف سے تو مجھے تو اچھے لوگ لگ رہے ہیں, لیکن آپ کے بچے نے, آپ کی بیٹی نے یہاں زندگی گزارنی ہے, آپ انویسٹیگیٹ ضرور کریں. وہ یہ ایک فکرہ بول کے وہ, ہاں بالکل, وہ درمیان سے نکل. میں جب فیوچر میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے, میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا آپ ہی چیک کرا لیں, آپ انویسٹیگیٹ, آپ نے کیوں نہیں کروایا. یہ تو نکڑ کے ملک صاحب بھی رشتہ کرا سکتے تھے, کوئی بھی کرا سکتا تھا. وائی پے سر, یہ ایک ذمہ داری ہے. جہاں آپ اتنا کام کر رہے ہیں وہاں اتنی ذمہ داری بھی لے لی. اسی وجہ سے میرج بیوروز ہو گئے بدنام. سر آپ بتائیں, آپ جہاں اتنی فیس لے رہے ہیں, آپ 3-4 ہزار اور لے کے آپ پراپر کام کریں کہ جی ہم آپ کو فیملی کا بیک گراؤنڈ بھی دیں گے, اے کیٹیگری کے ہیں, بی کے ہیں یا پھر سی کے. نہیں, وہ تو ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ ہم جب کسی فیملی کو ملتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی جو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے. میں تو رشتہ داروں کا نہیں اندازہ ہوتا. نہیں, لوگ جب ہمیں بتاتے ہیں کیسے ہو جاتا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے. نہیں, ان کی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے. وہ کئی فیملیز جو ہے نا وہ دوسری فیملی کو نہیں بتاتی کہ بھی ہمیں کوئی لالچ ہے, ہمیں بتا دیتے ہیں. آپ اس کو ویریفائی پھر بھی کراتے ہیں کہ جی کہہ رہے میرے بیٹے نے ماسٹرز کیا یا یہاں رہتا ہے, یہ جاب کرتا ہے, چاہے وہاں ویٹر ہو, ایٹ لیسٹ ڈگری کی تو برازیل میں ہو سکتی ہے, آپ کی ورکنگ پلیس کی ویریفیکیشن ہو سکتی ہے. ڈاکٹر ان برازیل اور ویٹر یا پیٹرول بھرتا ہے گاڑیوں میں. یہ باہر کے جو پرپوزلز ہیں ان میں تو جو فیملی جو کرتی ہیں وہ اپنی پہلے تسلی کرتی ہیں, اچھی طرح چیک کرتی ہیں. وہ اپنا ان کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ کانٹیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر وہ کی یونیورسٹی ہے, وہ تو آج کل آپ یونیورسٹی کے اس کے ویب سائٹ دیکھیں, وہاں سے اس کا سارا پتہ چل جاتا ہے, ریکارڈ چل جاتا ہے. کئی دفعہ ایسی لڑکیاں گئی ہیں, یہ سارا مطلب سوشل میڈیا سچ تو نہیں بول رہا ہوتا ہر وقت. بالکل, مطلب فیس بک پہ جو لکھا ہے وہ سچ تو نہیں ہے. وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے, وہ کہیں کام کر رہا ہے, تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, آپ تصویریں کہیں کی بھی کھینچ سکتے ہیں. فیس بک پہ تو ایسا ہے کوئی لڑکے کوئی تصویر کسی کی لگا دیتے ہیں, کوئی لوگ آئی ڈی بنایا ہوتا ہے. سوشل میڈیا تو بالکل سچ نہیں بول رہا ہوتا. وہاں جا کے چیک نہیں کر سکتے کہ لڑکا اصل میں کرتا کیا ہوتی ہے. شادی کی ہوتی ہے, بگ پرابلم. جو بچیاں جاتی ہیں وہ کہتی ہیں اس بندے کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے. بڑا مسئلہ ڈاکٹر صاحب, لڑکا آتا ہے, شادی کرتا ہے, 3 دن لڑکی کے ساتھ رہتا ہے, پھر غائب. دے ناٹ گڈ لکنگ. دیکھو کتنے لیکن صحیح ہے, لیکن صحیح ہے.
तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा. اور دونوں فیملیوں میں وہی انڈرسٹینڈنگ, وہی کرٹسیز, وہی محبت رہنی چاہیے. مطلب اس کو شادی لگنا چاہیے, اغوا برائے تاوان نہیں رکھنا چاہیے. اچھا میں اس کا یہ بھی بدل دوں گا, یہ بھی